والصلاة والسلام على سيد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی و رسول اللہ. قرات کے مسائل ہم سماعت کر رہے تھے. نماز میں قرات کے مسائل ہم نے چند سماعت کیے. آج بھی انشاءاللہ چند جو وہ سماعت کریں گے. نمازوں میں قرات کی رفتار کیا ہونی چاہیے؟ جواب یہ کہ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کی جائے. تراویح میں متوسط انداز سے یعنی درمیانے انداز سے قرات کی جائے. رات کے نوافل میں جلدی پڑھنے کی اجازت ہے مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم از کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ جو ہے وہ حرام ہے. اس لیے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. صاحب بار شریعت فرماتے ہیں کہ اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی ہے، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے. کلا اس قدر جلدی پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن پاک پڑھنا حرام ہے، حرام ہے. سوال نمبر 2، ساتوں قراتوں میں سے کون سی قرات کرے؟ جواب یہ کہ ساتوں قراتیں جو وہ جائز ہیں، مگر اولا یہ ہے کہ عوام جس سے ناآشنا ہو وہ نہ پڑھے کہ اس میں ان کے دین کا تحفظ ہے. جیسا ہمارے یہاں جو قرات ہے وہ قرات امام عاصم پر روایت حفص، یہ جو ہے وہ قرات یہاں پر پاکستان میں جو رائج ہے، تو یہی جو ہے وہ قرات کی جائے گی، کوئی اور قرات نہ کی جائے تو بہتر ہے. صورتوں کا معین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑے گا، تو کیا حکم ہے؟ جواب، صورتوں کا معین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑے گا، ایسا کرنا یہ مکروہ ہے. مگر جو صورتیں حدیث مبارکہ میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا یہ مستحب ہے، مگر مداومت یعنی ہمیشہ اختیار نہ کی جائے کہ کوئی واجب گمان نہ کر لے. 2 رکعتوں میں ایک سورت کی جو وہ تکرار کرنا، ایک ہی سورت، جیسے سورہ فلق ایک رکعت میں پڑھی، دوسرے میں بھی یہی پڑھ لی، تو فرمایا 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار کرنا کیسا؟ جواب یہ کہ نوافل کے علاوہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو. اگر مجبوری ہے تو پھر بلا قرات جو ہے وہ جائز ہے. اب جیسے کسی شخص کو ایک ہی سورت یاد ہے تلفظ کے ساتھ، اس کے علاوہ اس کو یاد ہی نہیں ہوتی، اب یہ اس کی مجبوری ہے، تو وہ یقیناً وہ ایک ہی پڑھے گا. اور ایسا شخص کہ جس کو دیگر صورتیں بھی یاد ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ جدا جدا جو ہے وہ دوسری صورتیں پڑھے. ہاں، نوافل میں جو وہ ایک ہی صورت اگر پڑھ لیتا ہے دیگر رکعتوں کے اندر تو بھی اس میں جو وہ کراہت نہیں ہے. نوافل میں کراہت نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ کراہت ہے، وہ بھی کراہت سے مراد مکروہ تنزیہ ہے، گناہگار بندہ نہیں ہوگا. فرض کی ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھنا کیسا؟ فرض کی ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھنا کیسا؟ امام فرض کی ایک رکعت میں 2 صورتیں نہ پڑھے، اور منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، قرآن پاک کو الٹا پڑھنا کیسا؟ قرآن پاک کو الٹا پڑھنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی قرات جو ہے وہ پڑھے، تو یہ عمل جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. مثلا پہلی میں اس نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں اس نے پڑھا الم تری کیف، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن الٹا پڑھ کر جو شخص قرآن کو الٹا پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ بہار شریعت میں ہے، جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ ہے مگر نماز کا اعادہ نہیں ہے، اور بھول کر ہو تو نہ گناہ ہے نہ ہی جو وہ سجدہ سہو. اب سوال یہ کہ بچوں
کو تیسواں پارہ ہے وہ خلاف ترتیب یاد کروایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بچوں کی آسانی کے لیے پارہ اما یعنی 30واں پارہ جو ہے وہ خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا یہ جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ ایک تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، تو جیسے چھوٹی چھوٹی ایک صورت ختم کرے گا دوسری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، تو اس طرح کیا ہوگا، ایک حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور پڑھنے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کیا ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی نماز میں الٹا قرآن پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، لیکن یہ ایسا مکروہ تحریمی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ ویسے ہی مطلقاً قرآن پاک کو الٹا پڑھنا یہ جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، نماز میں پڑھیں گے تو بھی مکروہ تحریمی ہوگا، لیکن نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔ نماز واجب الاعادہ اس صورت کے اندر ہوتی ہے کہ جب نماز کا مکروہ تحریمی ہو پھر نماز واجب الاعادہ ہوتی، چونکہ قرات قرآن میں الٹا قرآن پڑھنا، نماز میں الٹا قرآن پڑھنا یہ قرات کے لیے جو مکروہ تحریمی ہے، نماز کا مکروہ تحریمی عمل نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہم نے کل سماعت کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا اور اس نے جو وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائی، تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ لوٹے گا اور لوٹنے کے بعد کیا کرے گا، سورت جو ہے وہ پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد اس کو دوبارہ رکوع کرنا یہ لازمی ہے۔ یہ ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ وہ سجدہ سو بھی کرے گا آخر میں، چونکہ ترتیب جو ہے وہ کیا تھی، واجب تھی، ترتیب بھی نہ رہی، وہ رکوع میں چلا گیا اور 3 سبحان اللہ کی مقدار میں وقفہ ہو گیا، تو اس وقفے کی وجہ سے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ سجدہ سو جو ہے وہ واجب ہوگا۔ آخر میں جو وہ کیا کرے گا، وہ سجدہ سو کرے گا، اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے، نماز جو ہے درست ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرعی مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔